حضرات گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ایک سفر ہے، عارضی سانس اور عارضی زندگی کے چند گنے ہوئے ایام ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں کوئی بڑا کوئی چھوٹا موت کی آگوش میں نہ آتا ہو۔ یہ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانے والا اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے۔ ہم سب نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، ان کو جانتے ہیں آخر وہ کہاں ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کر گئے ہیں۔ کیا جو دولت انہوں نے کمائی، جو مکان بنائے، جو بلڈنگیں اور ملیں بنائیں، جو زمینیں اور مربع خریدے، کیا وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے یا آپ کے لیے چھوڑ گئے؟ اور یہی معاملہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ انسان بہت بڑی غلطی کے اندر، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے سامان کر کے دنیا میں بیٹھ رہنے کا بندوبست کرتا ہے۔ ہم بھی چلے جائیں گے، اور جو کچھ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو دنیا کی دولت کما رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے جس طرح ہم سے پہلے لوگ چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے ساتھ وہی کچھ لے کر جائیں گے جو پہلے لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے، آخرت کو کما لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر لی، یہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اور باقی وارث بھی، اولاد بھی، دنیا کی دولت بھی، وہ سارا کچھ یہاں چھوڑ گئے، اور ہم بھی سارا کچھ یہاں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ آئیے سوچیں، اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ہر شخص دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو دیکھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھتا ہے، تو دنیا کا مال کمانے میں، دنیا کے لحاظ سے جس کو جانتا ہے یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہے، دوسرے سے زیادہ لینے کی کوشش ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت کی ہرس نے غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ زیادہ کما لیں، زیادہ آگے بڑھیں، زیادہ سہولتیں لے لیں، زمانے کے ساتھ چلنے کی خواہش، ہرس اور لالچ اور بڑا بڑھنے کا شوق۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور کثرت سے دنیا کی دولت اور مال کو حاصل کرنے نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم اس غفلت میں رہو گے یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم بڑی جلدی اس حقیقت کو جان لو گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے معاملہ میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جس چیز نے ہمیشہ ہمارے پاس رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، وہ نیک اعمال ہیں، وہ آخرت ہے جو قبر میں کام آنے والے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی عدالت میں کام آنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی بھی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔
مومنوں کی 3 قسمیں اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں. سب سے اعلیٰ قسم، سب سے اونچے درجے والے کون ہیں؟ السابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہیں، سب سے پہلا نمبر لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. لوگوں، اللہ کی بخشش لینے کے لیے، اللہ کی جنت لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو. آخرت کو کمانے کی ہرس اور لالچ پیدا کرو. سابقوا، سارعوا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. ایک دوسرے سے جلدی کرو. دنیا کی دولت اللہ ذو الجلال نے ہر شخص کے لیے جو اس کے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. دنیا کی دولت کمانے کے لیے کہیں آپ کو قرآن مجید میں یہ نہیں ملے گا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہاں، حلال ذریعے سے کوشش کر لو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور اس کے لیے شریعت کی حدود میں کوشش کر لو. لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھو نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کا ایک علاج بتایا ہے. یہ ایک اصل میں بیماری ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور پھر وہ حقیقت بن جاتی ہے. نفسیاتی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ آدمی کو نہ چین لینے دیتی ہے اور نہ سکون لینے دیتی ہے. کیا کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی، آدمی کو دکھ لگ گیا کہ میرے پاس یہ گاڑی نہیں ہے، ایسی گاڑی جب تک میں نہ لوں تو میرے پاس ہے کیا. کسی کا بڑا اچھا مکان دیکھ لیا تو رات کی نیندیں اڑ گئیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، 5 مرلے کا 10 مرلے کا مکان ہے چھوٹا سا، جب تک ایسا مکان میں حاصل نہ کر سکوں تو میرے پاس ہے کیا. یہ آدمی کے پاس ایک بیماری ہوتی ہے. کسی کی شکل و صورت دیکھ لی، کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کی دولت دیکھ لی، کسی کی بڑی فیکٹری دیکھ لی، اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور پھر رات دن اس کے لیے کھپا دیا. دیکھ لیا کہ فلاں میرے شریک نے، فلاں میرے عزیز و اقارب میں سے کسی نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی ہے، بڑی اس نے دولت ضائع کی ہے، اس کے پیچھے دوڑ پڑے کہ جب تک میں بھی لوگوں کو دکھا نہ سکوں، اپنا آپ منوا نہ سکوں تو میرے پاس ہے کیا. یہ دراصل میرے بھائیوں ایک بیماری ہے، یہ قناعت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذو الجلال نے جس آدمی کو ایمان دے دیا، ایمان دے دیا، اور وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، جتنا اللہ نے دیا اس میں اس کو قناعت بھی دے دی. کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، میرے پاس بہت کچھ، اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا. اور بڑے بڑے مالدار لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں جی کوئی حال ہی نہیں. بس یہ نہ آپ پوچھیں، یہ نہ آپ پوچھیں. یہ قناعت اللہ کا خاص انعام ہے. یہ اپنے بندوں کو اللہ ذو الجلال قناعت سے نوازتے ہیں اور شکر کی توفیق دیتے ہیں. آدمی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، آپ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے ایمان دیا اور پھر اس کو قناعت دے دی، جتنا اللہ نے دیا تھا اس کے اوپر حمد و شکر اور قناعت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی. بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. بھائیو، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک علاج بتایا ہے. آپ بھائی بھی وہ علاج یاد رکھیں. وہ علاج کیا ہے کہ آپ دنیا کے معاملہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں بڑے حکیم تھے. یہ آج کل بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، ماہر نفسیات، ان لوگوں کا کیا بنتا ہے، کتنی ڈگریاں ہوں، لیکن جس طرح پیدا کرنے والے نے وحی کے ذریعے لوگوں کی نفسیات کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، دنیا میں کسی کو نہیں ملا. پیدا کرنے والے نے نفسیات کا علاج اور نفسیات کا علم جو وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، کسی کو نہیں دے. آئیے آپ کا ایک چھوٹا سا فرمان ہے
اور دیکھیں کہ کتنا اچھا علاج ہے، کتنا اچھا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ لوگوں، دنیا کے معاملہ میں آپ کیا کیا کریں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو، اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ آدمی کے پاس اگر صحیح جسم ہے نا، اس کے پاس دولت نہ بھی ہو، چھوٹی سی ملازمت ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، جب وہ دیکھے گا کسی بڑے کو، اس کو بیماری لگ جائے گی، دکھ لگ جائے گا، اور جب دیکھے گا کسی اندھے کو، کسی لنگڑے کو، کسی بیمار اور اپاہج کو، اور دیکھے گا اللہ نے مجھے آنکھیں دی، خوبصورت جسم دیا، صحیح سالم جوڑ دے دیے، آزاد دے دیے، کہے گا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی آنکھیں نہیں لے سکتا تھا، وہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے اپنے اپاہج پن کا علاج نہیں کروا سکتا تھا، اللہ نے مفت میں سب کچھ دے دیا۔ کہتے ہیں جی 4 لاکھ کا گردہ بدلا تھا، لیکن 2 مہینے گزرے، 1 مہینہ گزرا، پھر بھی وفات ہو گئی۔ اب یہ گردے اللہ حضر جلال نے کس قیمت میں ہمیں دیے ہیں؟ یہ اعضاء اللہ حضر جلال نے صحیح سالم ہمیں کس چیز کے عوض دیے ہیں؟ اللہ کا صرف فضل اور کرم ہے اور کچھ نہیں۔ بھائیوں، نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، 5 مرلے والے کو چاہیے کہ وہ اوپر کو نہ دیکھے، بلکہ جھگیوں والوں کو دیکھ لے۔ کرائے پہ رہنے والوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ راستے اور گلیوں میں پڑے ہوئے بال بچے دار ان خاندانوں کو کیوں نہیں دیکھتا جو دھوپ کے اندر اور سردی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ جب وہ نیچے کو دیکھے گا نا، بڑا خوش ہوگا، بڑا مطمئن ہو، کہے گا الحمدللہ، الحمدللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، بھائی آپ رات کو آرام سے کھاتے ہیں، اپنی نیند سوتے ہیں، کسی کا آپ نے لینا دینا نہیں، تو یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ یہ جب دیکھے کہ فلاں مقروض ہے اور پورے ماحول اور معاشرے خاندان کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے۔ قناعت یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ بھائیو، اپنا علاج کرو، نفسیات کا یہ علاج کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو، معذور اور مجبور لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے معاملے میں اونچے لیول والوں کو دیکھا کرو، تاکہ دین کے معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور دنیا کے معاملے میں آپ کے اندر قناعت آ جائے، اطمینان آ جائے۔ میں چلتے چلتے ایک حدیث اور دعا بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ مبتلا، کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ لے، آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، کسی بیماری کے اندر، موذی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، یا وہ ایسے کسی قرض کے اندر، لین دین کے اندر وہ بیچارہ پھنس گیا ہے کہ اب وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کسی بھی مبتلا انسان کو کسی بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر جو شخص دیکھے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، دعا پڑھ لے، تو پھر اللہ ذوالجلال اس کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے، وہ بیماری اس کو نہیں آئے گی۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ الذی فضلنی، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے بچایا اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا، اور بہت سی مخلوق سے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو بھائیو، آپ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھا کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، خوش رہیں گے، خوش رہیں گے۔
اور دین کے معاملہ میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھا کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہیں جی چلو میں اگر مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی 2 تو پڑھ ہی لیتا ہوں, اور دیکھیں کتنے مسلمان ہیں کو نماز نہیں پڑھتے. وہ ان مسلمانوں کو نہ دیکھے جو بے نماز ہیں, ان مسلمانوں کو نہ دیکھے جو نماز کے چور ہیں, 2 یا 3 نمازیں پڑھتے ہیں, ان مسلمانوں کو نہ دیکھے. ان مسلمانوں کو نہ دیکھے جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں. افسوس ہے کہ شیطان بھی ایسا ہمارے سامنے اعمال کو مزین کرتا ہے کہ برائی کو بڑا خوبصورت بناتا ہے. ہمیشہ ہمارے سامنے پتہ کون لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی سارے لوگ کاروبار ہی ایسے کر رہے ہیں, سودی کاروبار ہے, ملاوٹ ہے, جھوٹ ہے, دغا ہے, دھوکہ ہے, فریب, سارے ایسے کر رہے ہیں. یعنی اس اللہ کے بندے کو نظری وہ آتے ہیں جو برے کام کرتے. بھائیو آپ اس سے بڑھ کر آگے دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گدھے کی آواز سنیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بھائیو دین کے معاملہ میں آپ نیچے والوں کو نہ دیکھیں. آپ یہ نہ کہا کریں کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے دیکھیں اور ابھی تک اس نے حج نہیں کیا, چلو میں بھی کر ہی لوں گا. حج کو لیٹ نہ کریں, عمرے کو لیٹ نہ کریں. اور کسی بھائی کو چاہیے کہ وہ ان مسلمانوں کو نہ دیکھے جو داڑھی مونڈنے والے ہیں. بھائی دیکھیں داڑھی مونڈنے والا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے اور آپ کے حکم کے بھی خلاف ہے, اسلام کے ایک فرض کا تارک ہے. لیکن ہمیشہ ہماری نظر کدھر جائے گی؟ دیکھیں جی اتنے مسلمان داڑھی مونڈ رہے ہیں تو کیا ہو گیا ان کو. بھائیو داڑھی مونڈنے والوں کو نہ دیکھیں, سود کھانے والوں کو نہ دیکھیں, رشوت لینے والوں کو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ داڑھی والوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ حلال روزی کمانے والوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ حج کرنے والے کو آپ دیکھیں, اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھیں, اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے والوں کو دیکھیں. ہمیشہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھا کریں, بلکہ یہاں تک ہی نہیں. بھائیو اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں. صحابہ کرام کے اندر بلکہ عورتوں کے اندر مقابلہ بازی ہوتی تھی. خواتین مردوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور مرد ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے, لیکن پتہ کس میں؟ اچھے کاموں میں, نیک کاموں میں. آپ نے کوئی عمل بتا دیا, ہر ایک کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی کہ یہ کام میں کروں. غزوہ احد میں آپ نے اپنی تلوار کو صحابہ کے سامنے پیش کیا. جب دیکھا کہ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں اور کافر آگے بڑھ رہے ہیں, صحابہ میں جوش پیدا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ منی ھذا السیف ویقاتل, کون شخص ہے جو میری تلوار لے اور دشمنوں کی گردنیں اڑائے؟ کئی لوگ آگے بڑھے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, من یؤدی حقہ, تلوار صرف لینی ہی نہیں ہے, تلوار کا حق بھی ادا کرنا ہے. تلوار کا حق بھی ادا کرنا ہے. وہ سارے پیچھے ہٹ گئے, سوچنے لگے کہ تلوار کا آپ کہہ رہے ہیں کہ حق بھی ادا کرنا ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. ابو دجانہ کہنے لگے میں اس کا حق ادا کروں. آپ نے تلوار دی اور پھر یہ اللہ کا بندہ پوری قوت سے, پورے جوش اور جذبے سے لڑا, کافروں کی صفوں کی صفیں اور ان کی گردنیں اڑائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا کہ آج ابو دجانہ نے میری اس تلوار کا حق ادا کیا ہے. صحابہ کرام کو یہ شوق تھا, غریبوں کو بھی شوق تھا, فقراء کو, لیکن یہ بیماری ہمارے والی نہیں تھی. ہمارے دور کے غرباء اور فقراء
وہ تو دیکھتے ہیں اہل دولت کی طرف اور جل جاتے ہیں کہ یہ دولت ان کو کیوں ملی، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ بھائیو، یہ اصل میں قناعت نہ ہونے کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مسلمان تھے، مومنین تھے، ان میں سے فقراء تھے، لیکن ان کی آرزو اور خواہش اور تھی۔ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ جو غنی ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں تو ہم ان کو آگے نہیں جانے دیتے، یہ بھی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، اس میں بھی ہم ان کو آگے نہیں جانے دیتے، حج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، اس میں ہم آگے نہیں جانے دیتے، لیکن ایک کام ایسا ہے ان کا کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ صدقہ کر کے جو اجر اور ثواب لے لیتے ہیں، ہمارے پاس دولت کو نہیں، اس لیے ہم اس اجر اور اس ثواب سے ہم محروم رہتے ہیں، ہم کیسے یہ ثواب لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ تھا۔ ہمارے دور کے فقراء تو آپ کو آ کر یہ کہیں گے نا کہ ہمیں آپ نا کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی ایسی گیدڑ سنگھی ہمیں بتائیں کہ رات رات پڑھیں اور آسمانوں سے نوٹوں کی بارش شروع ہو جائے اور تکیے کے نیچے سے پیسے نکلیں، گھر میں داخل ہوں تو وہاں سونا ہی سونا پڑا ہو، ایسا کوئی ہمیں یا مغنی والا کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں۔ اور لوگ بتاتے ہیں، پکڑیاں تسبیحیں لمبی لمبی اور یا مغنی لوگ کر۔ اس دولت کی ہرس نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا۔ وہ بھی فقراء تھے، ان کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، مسجد میں نمازیں پڑھنے آتے تھے، پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ سے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں دنیا کی دولت کی دعا کر دو، نہیں کہا نمازوں میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، روزوں میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کر کے یہ جو اجر اور ثواب لے لیتے ہیں ہم اس سے محروم ہوتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے ایک وظیفہ بتا دی، بھائیو یہ وظیفہ آپ بھی کیا کریں، یہ صرف فقراء کے لیے نہیں، اللہ کا فضل سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ 100 پورا ہو جائے گا تو جو اجر اور ثواب وہ صدقہ کر کے لے لیتے ہیں، اللہ ذوالجلال آپ کو وہ اجر اور ثواب یہ وظیفہ پڑھنے سے دے دے گا۔ ان کے چہرے چمکنے دمکنے لگے، بڑے خوش۔ پہلے جب آئے تھے نا آپ سے سوال کرنے کے لیے، صحابی کہتے ہیں کہ پہلے بیچارے غمگین تھے، اور جب آپ نے یہ خوشخبری دے دی تو بڑے خوشی خوشی گئے، جا کر یہ وظائف پڑھنے شروع کر دی۔ جو اغنیا تھے، مالدار لوگ تھے، ان کو بھی اس وظیفے کا پتہ چل گیا۔ جو آدمی کسی چیز کا حریص ہونا وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، انہوں نے بھی پوچھ لیا لوگوں سے کہ بھائی کیا ان کے پاس وظیفہ آ گیا، بڑے خوش ہیں، پتہ چل گیا، انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارے فقراء مساکین پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب اب آپ ہمیں بتائیں کہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ تو غنیوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، یہ ثواب وہ بھی لے رہے، ہم پھر پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اب اللہ کی مرضی ہے، کسی کو دولت دے دے کسی کو نہ دے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بھائیو اس دور کے لوگوں کی سوچ دیکھیں، وہ دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتے تھے۔ السابقون السابقون، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کے معاملہ میں اوپر والے لوگوں کو دیکھا کریں، صرف 5 نمازیں پڑھنے والوں کو ہی نہ دیکھیں، صرف داڑھی رکھنے والوں کو ہی نہ دیکھیں، یہ تو فرض چیزیں ہیں، یہ تو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ بھائیو ایک چیز ہوتی ہے فرض، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کوئی ایک نوکر رکھتے ہیں نا، ایک آدمی کو آپ لے آتے ہیں
کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ایک مزدور کو لے آئیں، اس کی آپ ذمہ داری لگا دیں. اگر وہ 8 گھنٹے کام کرے، آپ اس کو اس کی محنت دے دیں، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور آپ نے جو آپ کی ذمہ داری پیسے بنتے تھے مزدوری وہ اس کو دے دی. لیکن اگر کوئی 8 گھنٹے نہیں 9 گھنٹے کام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا یہ مخلص آدمی ہے، اس نے 8 گھنٹے ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ آگے بڑھ گیا. آپ پھر کیا کریں گے؟ اس کو انعام دیں گے خوش ہو کر. بھائیو یہ فرائض تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے 5 نمازیں، اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. داڑھی رکھنا یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، حکم ہے، فرض ہے، یہ تو اسلام نے اس کا آرڈر دے دیا ہے. زکوٰۃ دے دینا، فرض زکوٰۃ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے کیا کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. فرض حج اور عمرہ کر لینا یہ تو ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، اس کو فرض قرار دیا ہے. یہ کوئی انعام لینے والا کام نہیں. انعام لینے والا کام کیا ہے؟ انعام لینے والا کام یہ ہے کہ صرف رمضان کے ہی روزے نہ رکھیں، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ نفل روزے بھی رکھا کریں. نفل روزے رکھیں، صرف 5 نمازیں ہی نہ پڑھیں بلکہ 5 نمازوں کے ساتھ نوافل نمازیں بھی پڑھا کریں. تہجد پڑھا کریں، اشراق پڑھا کریں، چاشت کی نماز پڑھا کریں. بھائیو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہ میرا بندہ صرف اپنی فرض ڈیوٹی ہی پوری نہیں کرتا بلکہ یہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر مجھے خوش کرنے کے لیے اور بھی عبادت کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملتا ہے. کیا انعام ملتا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں. کیا انعام ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا وما زال عبدی وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التي یاخذ بها ورجلہ التي یمشی بها، کہ میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے. بندہ اللہ کے قریب زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا بن نوافل، نفلوں کے ساتھ. یہاں تک کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ زیادہ نفل ادا کر کر کے، نفل روزہ بھی اس میں آتا ہے، نفل صدقہ خیرات بھی اس میں آتا ہے، نفل نماز بھی آتی ہے، نفل حج بھی آتا ہے، نفل عمرہ بھی آتا ہے. یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. کیا مانا؟ کہ جب اللہ کسی بندے کو نوافل کے ساتھ محبوب بنا لے تو پھر اس کے کان وہ کام نہیں کرتے جس کی اللہ اجازت نہ دے. گانا سننے والا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. اس کی آنکھیں اس چیز کو نہیں دیکھتی جس سے اللہ نے روک دیا ہو، اور اس کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں تو سوچ کر کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور رک جاتے ہیں سوچ کر کہ اللہ نے اس چیز سے روک دیا ہے، اور اس کے پاؤں بھی اس طرف چل کر جاتے ہیں جس طرف اللہ نے حکم دیا ہو، اور جدھر سے روکا ہو پاؤں اس طرف اٹھتے ہی نہیں. بھائیو یہ انعام ملتا ہے نوافل سے. راتیں لمبی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے، اور آخرت کی تجارت کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا سیزن ہے. بھائیو دنیا کے تاجر ہر موقع پہ سوچتے رہتے ہیں
کون سا سیزن آئے کہ ہمارا مال بڑھے، تجارت کریں، پیسے لگائیں، وقت لگائیں. دنیا کے تاجر کی یہ سوچ ہوتی ہے. اور آخرت کا تاجر، آخرت میں اپنا مال اور جان لگانے والا اور وقت لگانے والا، وہ سوچتا رہتا ہے کب اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے کہ آخرت کو بنا لوں. غزوہ احد کے اندر ایک صحابی کھجوریں کھا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کافروں پر جھپٹنے کی آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں. وہ صرف ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی. ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھا رہا تھا، پھینک دیں. کہنے لگا یہ تو ابھی کافی وقت لگے گا. پھینک دیں. اللہ کے راستے میں لڑا، شہید ہوا اور اللہ کی جنت کا مالک بنا. میرے بھائیوں، سیزن ہوتا ہے. آج سیزن ہے، وقت ہے. اس فتنوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں بھائیوں، ہم صرف نیچے نہ دیکھیں بلکہ دین کے معاملہ میں آئیے اوپر دیکھیں. صحابہ کرام کو دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں. دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جانیں نچھاور کرنے والوں کو، اپنا مال پیش کرنے والوں کو دیکھا کریں کہ کس طرح انہوں نے آخرت کمانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. بھائیوں، ہمارے اندر جو مردنی ہے اور ایک موت کی کیفیت ہے، روح ہماری مر چکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بس دنیا کما لو، اچھا اپنا معیار اور رہن سہن بنا لو، یہی کامیابی ہے. یہ در حقیقت ہماری سوچ کی بیماری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. اور الہاکم التکاثر، ہمیں دنیا کی کثرت کی حرص اور لالچ نے غافل کر کے رکھ دیا ہے. آئیے اللہ کے قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں. بھائیوں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. 5 نمازیں تو ذمہ داری ہے. اشراق کا اہتمام کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ اللہ نے جنت کے اندر ایسے محل اور کمرے تیار کیے ہیں جو اتنے صاف اور شفاف ہیں کہ باہر ہوں تو سب کچھ اندر سے نظر آتا ہے، اندر ہوں تو سب کچھ باہر سے نظر آتا ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا لمن ہی یا رسول اللہ، یہ اتنے عظیم الشان محلات اور کمرے یہ کن کو ملیں گے؟ ہم تو شاید ایسی باتیں سن کر ادھر سے نکال دیتے ہیں، اللہ اکبر. لیکن صحابہ اسی وقت پوچھتے، کہتے لمن ہی یا رسول اللہ، یہ انعام کن کو ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، یہ محلات ان کو ملیں گے جس نے اپنی گفتگو کو اچھا بنا لیا، زبان اچھی بنا لی، بات اچھی کی، افش السلام، السلام علیکم، سلامتی کو عام کر دیا، واطعم الطعام، اور کھانا کھلایا، وصلی باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی. ان کو یہ اس جنت کے کمروں کا انعام ملے گا. بھائیوں، اپنے اندر روح کی قوت پیدا کریں، روح کی قوت پیدا کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں دین اور نیکیوں میں، اللہ کی جنت لینے میں، اسلام کی خدمت کرنے میں. ایک دوسرے سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. افسوس آج کے دور میں سمجھتا ہوں جب پوری دنیا کفر ہی نہیں بلکہ مسلمان ملکوں کے سربراہ بھی ان کے ساتھ مل کر اسلامی شعائر کو اور اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے پڑے ہیں. اب کام کرنے کا مزہ آتا ہے، دین پہ جمے رہنے کا مزہ آتا ہے. جب سارے لوگ اسلام کے خلاف ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ہو جائیں، جہاد کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھ جائیں. اور افسوس کہ عیسائیوں کے طریقے جب مسلمان حکمران اپنا لیں کہ شمع لے کر یہودیوں اور عیسائیوں کی لاشوں کا ماتم کرنے کے لیے کھڑے ہیں،
تعظیمن کھڑے ہیں، کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمنوں کے ساتھ شمع لے کر کھڑے ہیں. جی یہ تعظیم ہو رہی ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی کہ جو ملبے کے تلے وہ خود یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے مر گئے تھے. یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے؟ ان کا افسوس جو لمبی داڑھیوں والے، کلمہ پڑھنے والے معصوم بچے اور بے گناہ عورتیں شادیوں کے موقع پہ مظلوموں کے اوپر بمباری ہوتی رہی، ہزاروں مسلمان بالکل مظلومانہ حالت میں ان کی روحیں تڑپ تڑپ کر ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں. ان کا افسوس تو کوئی نہیں منا رہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نجس اور ناپاک یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کشمیر کے اندر ہندوؤں نے کیا کچھ نہیں کیا، افغانستان کے اندر عالمی گنڈوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. کون ہے جو ان کا افسوس کرے؟ اور افسوس کے طریقے خالص عیسائیوں کے طریقے بنائے ہوئے ہیں. بھائیو آئیے اٹھیں، اپنے اندر اسلام کی قوت پیدا کریں، آگے بڑھیں، اوپر کو دیکھیں، دین کے لحاظ سے نیچے نہ جائیں، اوپر کو آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنا عقیدہ صحیح کریں، داڑھی رکھ لیں، کاروبار صحیح بنائیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں آپ ادھر اکیلے آپ بولتے رہتے ہیں، ہم 2-4 آدمی، چلو 100 آدمی 400 آدمی یہ کام کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائیو یہ نہ دیکھو، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کتنا حصہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور کافروں کی مخالفت میں ہمارا کتنا حصہ پڑ سکتا ہے. ایک ٹیڑی پیسہ ہی پڑ جائے. دیکھیں ابراہیم کی آگ کو جس میں ان کو پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے بڑے دن لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور آگ کو جلایا گیا. آگ تو جل رہی تھی لیکن چھپکلی اس کے پھونکے مارنے سے کوئی آگ نے زیادہ نہیں جلنا تھا. آگ تو بڑی جل رہی تھی لیکن چھپکلی نے کیا کیا؟ یہ پھونکے مار رہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ چھپکلی پھونکے مار رہی. اب چھپکلی کے پھونکے مارنے سے آگ نے جلنا تھا؟ آگ تو دشمنوں نے جلائی تھی لیکن اس بدبخت نے اپنا حصہ ڈال دیا، اپنا حصہ ڈال دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی دن سے اس کو فویسقہ قرار دیا، یہ فاسقہ ہے اور یہ جہاں نظر آئے اس کو مار دو. بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پہلی ضرب میں اس کو پہلی دفعہ مار دے اس کو اللہ ذوالجلال 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اس نے اپنا حصہ ڈال لیا تھا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سی بھی نیکی کر لو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. چھوٹا سا بھی گناہ ہو وہ بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا. بھائیو مسلمان بنو، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اپنے عقیدے صحیح بناؤ، لوگوں کے اندر دین کی روشنی اور تڑپ پیدا کرو. یہ سب سے بڑا مقابلہ ہے کافروں کے ساتھ. اس وقت مقابلہ صرف لڑائی اور جنگ کا ہی نہیں بلکہ اس روشنی کو آگے آپ پھیلائیں، لوگوں کو نمازی بنائیں، عقیدے والا بنائیں، توحید والا بنائیں، بدعات اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو داڑھی رکھنے کی دعوت دیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے کافروں کو داڑھیوں سے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور آج وہ دور ہے کہ داڑھی والے کو دیکھیں کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ پتہ نہیں دہشت گرد ہے کون ہے. اللہ اکبر، کس طرح نظام بدلا، کس طرح پیمانے بدلے. لیکن ایسے دور میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے جب سامنے پریشانیاں ہوں، سامنے زنجیریں لٹک رہی ہوں اور سامنے ہر طرف مشکلات کا دور ہو. اسلام پر چلنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے آدمی کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اس وقت پھر اسلام پہ ڈٹے رہنا میرے بھائیو یہ اللہ کی خاص عنایت اور انعام ہے.
اور انسان کے ایمان کی روشنی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح مسلمان بنائے، سب ہمارے کلمہ گو بھائیوں کو صحیح مسلمان بنائے، اور ہمیں آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم اشدد وطأتك على اليهود والهندو